HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگ اپنے گھروں میں فری ہوں گے اور امید ہے کہ خیر و عافیت سے بھی ہوں گے، کیونکہ کوئی کام بھی نہیں ہے، تمام کاروبار بھی بند ہیں اور نہ کوئی دوسری مصروفیت ہے۔ ابھی اکثر لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ فری وقت کا مل جانا اور صحت و تندرستی کا ہونا اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ کیا ہم ان دونوں نعمتوں کا استعمال صحیح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم بھی شاید ان کا استعمال صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فری وقت۔ ہم جانتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے اطراف میں بالکل صحت مند تھے، لیکن ابھی وہ بیماری کے شکار ہیں اور صحت یاب بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اپنے بدن کے کسی حصے کو کھو کر معذور ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ہی کھان پان کو لے کر خود معذوری کو خرید رہے ہوں گے۔ ہم کیسے ہیں؟ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم صحت مند ہیں، اسی لیے ہم کما سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ابھی ہم بخیر و عافیت اپنے گھر میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم ان جیسے نہیں جو خانہ بدوشوں کی طرح سڑکوں کے کنارے زندگی بسر کر رہے ہیں یا ظلم کے شکار ہو کر کیمپوں میں آ چکے ہیں۔ یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو صحت اور فری وقت ملا ہوا ہے۔ ہم ان نعمتوں کا انجوائے بھی لے رہے ہیں۔ کیا ہم ان نعمتوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اس دنیا میں گزارے ہوئے ہر ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ آپ نے کہاں گزارا، اور اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا بھی ہوگا۔ کیا ہم کو یہ احساس ہے؟ وقت ہمیں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں جگہ ہمیں فائدہ ملے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ جب انسان مر گیا تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو گیا، مگر 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم نے یہ 3 چیزیں کی ہیں تو موت کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ ابھی کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری صحت، مال، فری وقت کب ہم سے چھن جائے۔ ایسا ہونے سے پہلے ہی یہ سب اعمال کر لیجئے۔ ایسا ایک صدقہ کریے جو صدقہ جاریہ ہو۔ دوسرا فائدہ مند علم۔ علم میں سب سے بہتر قرآن کا علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بچے ہمارے لیے دعا کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر صحیح تربیت اور صحیح علم دے کر پرورش کی تو وہ ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم ان سب ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کا استعمال کریں گے تو ہمارا شمار وقت کی قدر کرنے والوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق
ہمارا شمار بھی صحت اور وقت کی ناقدری کرنے والوں میں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔